السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ. ناظرین، بہت تکلیف دہ موضوع پہ بات کر رہا ہوں. میں بھی جو بھی ہے نام نہاد صحافی تو ہوں. 30 سال زندگی کے میں نے اس میں گزارے. میں نوائے وقت کا میگزین ایڈیٹر رہا، فورم انچارج رہا. ہمارا جو چینل تھا وقت چینل، اس کے ابتدائی جو یعنی یہ سمجھیے کہ ممبران تھے، ان میں بھی ایک شامل تھا. بہت کچھ کیا. جنگ کا میں سینئر ایڈیٹر رہا ہوں. اوصاف اخبار کا میں ایڈیٹر رہا ہوں. جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا یہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ان معنوں میں صحافی نہیں ہوں جو اپنے گاڑی کے پیچھے پریس لکھاتے ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد پریس کارڈ حاصل کر کے اس کا جائز ناجائز جو بھی استعمال کرنا ہے. الحمدللہ مجھے اللہ نے ایسے گٹس دیے تھے کہ میں اس کے بغیر ہی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ میرے لیے ہمیشہ بہتری کے اسباب ہی پیدا فرمائیں گے. میں جس شعبے میں بھی رہا ہوں، انٹیلیجنس سے لے کے صحافت سے ناول نگاری، ڈرامہ رائٹر، فلم رائٹر، میں نے پروفیشنلزم کو ہمیشہ اپنا برقرار رکھا ہے. آج میں نے 2-3 روز سے یہ جیو گروپ میں جنگ گروپ میں آپ کو پتہ بہت ہلچل چل رہی ہے. 2-3 دن بچوں نے ہڑتال کی، قلم چھوڑ ہڑتال کی اس پہ جیو چینل پہ. تو اب ان بیچاروں کو سنا ہے کہ کل نومبر کی تنخواہ مل گئی ہے. اس کے ساتھ ہی آج صبح میں نے ایک خبر پڑھی یہ میں سن تو رہا تھا کہ حکومت کو بہت تکلیف ہے سوشل میڈیا سے، تو اس پہ کیونکہ زیادہ زور حکومت کا جو وہ اپنے دشمنوں کے خاتمے پر ہی ہے. یہ دیکھیے نا، انہوں نے کرپشن کے چکر میں بڑے بڑے لیڈروں کو پکڑ کے اندر کر دیا، دیگر معاملات پہ. تو اس طرح انہیں یہ سوشل میڈیا سے بھی بہت تکلیف ہے. سوشل میڈیا وہ ہے جو عمران خان صاحب کی تعریف میں زمین آسمان کے قلبے ملایا کرتا تھا. اب وہ اس بات کو اب مانے یا نہ مانے، لیکن آپ یقین کریں ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنانے میں 70% سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اب وہ برسر اقتدار آنے کے بعد کیونکہ اب انہوں نے بان کی بوٹی اور باندھ کے بولیاں اپنے گرد کٹھی کر لی ہیں، جس کے نتائج بھگت رہے ہیں. مسلسل انحطاط ہے معیشت میں، معاشرت میں، ہر شعبے میں ہم انتہائی انحطاط کا شکار ہیں. آج ایک بڑا جذباتی منظر میرے بن رہا تھا صبح، جب میں نے دیکھا دنیا اخبار کی آج کی لیڈ سٹوری ہے، یہ سپر لیڈ ہے کہ حکومت نے اس کو ڈنڈا دے دیا ہے، یہ یوٹیوب کو اور یہ فیس بک کو، اور اس طرح کی وہ شرائط وغیرہ لگائی ہیں کہ امکانات یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا، کوئی زیادہ حکومت پہ دباؤ نہ آیا، تو وہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا پاکستان میں ٹنٹا ہی مکا دیں گے. مجھے اس بات کی تکلیف اس لیے نہیں ہوئی کہ میں بھی چھوٹا موٹا اس پر بیٹھا ہوا ہوں. مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی کہ یار اخبارات نے، یہ الیکٹرانک میڈیا نے اپنے 75% ملازم فارغ کر دیے تھے پہلے. یعنی جہاں 50 بندے کام کرتے تھے وہاں 5 بندے کام کر رہے ہیں. یہ آپ جس مرضی ایک کلاس اخبار میں جا کے دیکھ لیں یا یہ ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں، اور جتنی پابندیوں میں کر رہے ہیں وہ بس ان کا ہی حوصلہ ہے. وہ حوصلہ کیا، ان کی مجبوریاں، بیچاروں کی بچیاں جوان ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، کیا کریں، کیسے زندہ رہیں. جو سفید پوشی تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں بیچارے.
نے کہا اتنا امیر ادارہ ہے، چلو باقی اخباروں کا تو معاملہ اور ہوگا، یہ انہوں نے نومبر کی تنخواہ یار اب دی ہے، یہ تو فروری ختم ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے سنا تھا کہ جتنے مثلا 100 میں سے 75 ملازم انہوں نے نکالے، تو جو 25 رہ گئے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تنخواہ تمہاری آج سے آدھی آدھی، اور وہ بھی تنخواہ آدھی جو ہے جس کی 50,000 تھی اس کے 25,000 کر دی، اور اس کو وہ 3 ماہ کے بعد، کئیوں کو تو 4 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملتی۔ میں نے اس پہ ایک سوشل سٹیٹس لگا دیا کہ یہ حکومت اب تو قنوت نازلہ کی جو نوبت آ گئی ہے اس کے لیے۔ صاحب یہ کیا لگنے کی دیر تھی، جتنے میرے محبت کرنے والے ہیں وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ساگر صاحب آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی خیر سے انہوں نے نہیں کی، کسر تو کوئی نہیں چھوڑی بیچاروں نے، لیکن چلیے میں کہتا ہوں جذبات ہیں ان کے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ تو بڑے کنجر لوگ ہیں، یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، ان کو تو تباہ و برباد ہونا چاہیے۔ انہوں نے صحافت کو وہ گالیاں دی، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ میرے پیارے عامل صحافی بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ظالموں جن کو گالیاں دے رہے ہو وہ تو ابھی بھی 50 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ لے رہے ہیں، اور وہیں پہ بیٹھے ہیں اور پہلے سے ڈبل لفافے لے رہے ہیں۔ ان کو وہ صرف حکومت سے لفافے تو نہیں لیتے تھے، نواز شریف اور یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ یا کاف لیگ جس کی حکومت رہی ہے، صرف وہی تو انہیں لفافے نہیں دیتے تھے۔ سرداری صاحب کا میڈیا سیل اور محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا میڈیا سیل، اور یہی تو انہیں تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ ارے ان کو تو آج بھی سوچ رہے ہیں، ان کے پاس آپشنز ہیں کمانے کے۔ کوئی لون مرچ ملانے والا جو نمکوں میں اینٹیں پیس کے ملا رہا ہے، جو دھنیے کا وہ کالی مرچیں بنا رہا ہے، اس کو وہ فون کرتے ہیں، ہاں جی بھیجیں ٹیم آپ کے پاس۔ ان کے لیے 5-10 لاکھ روپے کیا معنی رکھتے ہیں، جنہوں نے کروڑوں اس سے کمانے ہیں۔ مردہ مرغیوں کا گوشت بیچنے والوں سے یہ پیسے لیتے ہیں، وہی اینکر، وہ جو ابھی تک یہ جو سکیمیں بڑی بڑی بن رہی ہیں، کئیوں نے تو جوش و خروش میں آ کے ملک ریاض پر بھی حملہ کر دیا تھا، لیکن ان گدھوں کو پتہ نہیں تھا، وہ بدبختو جس کے جوتے چاٹ کر یہاں تک پہنچے ہو، اس مالک پر کتوں کی طرح مانگتے ہو، وہ تمہاری رگ رگ کو جانتا، اس نے ایسا تن کے رکھا ہے کہ یاد کریں گے۔ یہ لوگ جو صحافت کے نام پہ گالی تھے، آج بھی انہی تنخواہوں کے ساتھ، انہی مراد کے ساتھ، اسی ٹور ٹپے کے ساتھ اس لیے اپنی سیٹوں پہ براجمان ہیں کہ یہ منافق، حرامی، کمینے، غدار کی ایک فوج ظفر موج اس ملک میں موجود ہے۔ اور یہ سب، یہ چینی مافیا، آٹا مافیا، یہ جناب گنا مافیا، یہ فلانا مافیا، یہ چرس مافیا، یہ فیم مافیا، یہ تمام مافیا جو ہیں وہ ان کے بل بوتے بھی چل رہے تھے پہلے بھی، اب بھی چل رہے ہیں۔ ان لوگوں نے صحافت کو گالی بنا۔ آج صورت آپ دیکھ لے کیا ہے، خدا کی قسم میرا دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو پریس کلب میں زندگی میں صرف ایک بار سال میں جاتا تھا، صرف ووٹ دینے والے دن، اس کے علاوہ کسی دن نہیں جاتا تھا، کیونکہ میں روزے رکھتا تھا تو مجھے روزوں میں چائے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میں پریس کلب جاؤں۔ آج آپ کو پبلک کی 5% حمایت حاصل نہیں، اس لیے تو روزانہ یہ جو وہ ہے وہ سیالکوٹ والی جو میڈم ہیں وہ روز بیان دے دیتی ہیں آپ کو، اجی ہم نے مسئلہ حل کر دیا، مالکوں سے ہو گیا، بس اس مہینے سے شروع ہو جائے گا، جس نے نہ دیا اس کو تنخواہیں دیں گے، اندر سے سب ایک ہیں۔
حکومت نے ان سے کچھ باتیں منوائی ہوئی ہیں، انہوں نے مانی ہوئی ہیں، ان کو اشتہار مل رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، نواز شریف کے آخری دور کے اشتہار دیکھ لیں، اخبارات نکال لیں، اور آج کے اخبار نکال لیں، دیکھیں اشتہار کس میں زیادہ تھی۔ ان کو پہلے سے ڈبل اشتہار مل رہے ہیں اور زیادہ ریٹوں والے مل رہے ہیں، لیکن تنخواہ نہیں دیتے۔ اور جب میں یہ رونا باہر روئیں گے تو کوئی آپ کی حمایت میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے اس پیشے کو خود گالی بنوایا ہے۔ ہم نے گندے ترین، غلیظ ترین، بدترین جواریے، چرس بیچنے والے، نشہ فروخت کرنے والے، بلکہ چکلے چلانے والے جو نام نیاز صحافی تھے، ان کو پریس کلبوں کے صدر، فلانی یونین کا صدر، فلانی یونین کا صدر، فلانی 25-30 تو آپ نے یونینیں بنا دیا پکڑ کے، ان کے صدر بنایا۔ آپ کو نہیں پتا یہ پی ایف یو جے کے جو بڑے بڑے دھرنے خاں ہیں، اس میں کتنے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کو آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا، یہ مالکوں کی، یہ ٹاؤٹ ہے، ٹاؤٹ۔ ٹاؤٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پولیس اور ملزم کے درمیان سودے بازی کرانا۔ یہ ٹاؤٹ ہیں، آپ کی سودے بازی کراتے ہیں۔ خودکشیاں کر کے مر رہے ہو، بیماریوں سے مر رہے ہو، بچیاں بیانے کے لیے بیٹھی ہیں، زکوٰۃ پہ گزارا کر رہے ہو، اور کسی کے لیے تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہاری ماضی کی بدعمالی ہوئی، تم نے گندے، غلیظ اور گھٹیا لوگوں کو اپنے پر مسلط کیا، اور طاقت تو تمہاری ہے بدبختو۔ تم نے اپنی طاقت کو کبھی اپنے حق میں استعمال نہیں کیا، ہمیشہ تم نے ان ظالموں کے حق میں استعمال کیا۔ یہ حامد صاحب، یہ ہارون رشید صاحب، یہ فلانا صاحب، یہ ٹنکا صاحب، یہ فلانا ملک صاحب، یہ فلانی باجی، یہ فلانا، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کیا ان کا صحافتی پس منظر ہے؟ ایک دو کو نکال کر کسی کو صحافت کی اللہ بے کا نہیں پتا۔ اور یار مجھے آج ایک سروے کرنا، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، اس سے لے کے وہ ڈاکٹر فلانے سے تو ڈاکٹر فلانے تک، ان میں سے صحافت کس کو جاننے پڑی ہے؟ کس نے رپورٹنگ کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے، ڈیسک پہ بیٹھا ہے، نیوز پہ بیٹھا ہے، میگزین میں رہا ہے، ایڈیٹوریل میں رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اس نے جرنلزم میں نہیں ماسٹر کیا ہوگا، یہ تو چیزوں میں کچھ کرتا۔ کہاں کہاں سے نکل کے یہ کن کن مافیاز کے نمائندگی کرنے والے بغیرت لوگ یہاں پر آ گئے ہیں یار، شرم نہیں آتی ہمیں؟ ان کو نہیں میں کہہ رہا، ان کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو لوٹ مار کرنے آئیں گے، وہ تو کریں گے۔ مجھے ذرا ایک بات تو بتانا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، لاہور پریس کلب، کراچی پریس کلب، اسلام آباد پریس کلب، پشاور پریس کلب، یہ جتنے بڑے، مجھے کوئٹہ کا تو اتنا اندازہ نہیں ہے، ان کے ممبران کی تعداد والا رجسٹر لاؤ، اس میں سے دیکھو صحافی کتنے ہیں۔ آج مر رہے ہو نا پلاٹوں کے لیے، کیوں؟ کہ جتنے بغیرت یا وابڈا کے ملازم یا فلانے ملازم جو تمہیں کڑھائیاں کھلایا کرتے تھے، سموسے، کڑھائیاں، ایس کریمیں ایڈیٹوریل میں لاتے تھے بھر بھر کے، حرام زادے 500 روپے کی کڑھائی بکتی تھی اس وقت، پتہ نہیں کتوں کی کڑھائی لا کے آپ کو کھلاتے رہے ہیں۔ کڑھائیاں کھلا کے کالم نگار بن گئے، کالم لکھنا شروع کر دیا۔ پہلے 500 روپے دے کے آپ سے لکھائے، پھر 1,500-2,000 روپے دے کے لکھائے، اور اب مامی اب خود کالم نگار بن گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو تمہارا نسور ہیں، جنہوں نے تمہاری صحافت کو کینسر لگا دیا ہے۔ اور یار امروز نوائبگت بھی شامل ہے، پاکستان ٹائم، یہ 90s تک کے اخبارات کے مجھے کوئی صحافی تو بتاؤ جن کو اس طرح لوگ کتوں کی طرح گالیاں دیتے ہوں، جن کی اس کی شدید نفرت کرتے ہوں جتنی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟
جو امروز کا جو اس دور کا ٹریڈزم تھا وہ جینون تھا. یار یہ لوگ ان کے جوتیوں کے برابر نہیں ہیں جو آج تم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئے اور تم ڈرتے ہو کیونکہ کوئی جوا کروا رہا ہے, کوئی چکلا چلا رہا ہے, کوئی کسی مافیا کے ساتھ ملا ہے, کوئی کسی یہ قبضہ گروپ کا رشتہ دار ہے. گنڈا گردی ہے. یہ جتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہ پریس کلب میں الیکشن والے دن, ان میں سے کتنے جینون صحافی ہیں؟ روزنامہ پرنٹاس, روزنامہ کھوتی, روزنامہ کھوتا, روزنامہ گھوڑا, روزنامہ کتا, روزنامہ, اور جس کا مرضی جی کرے جو مرضی روزنامہ نکال دے یار, اس کا کارڈ بنا لے رنگین سا ٹنگ کرتا اور صحافی بن جائے. شرم کرو. تم لوگوں نے جو نیوز ڈیسک پہ بیٹھتے تھے مالکوں کو کیا پتا ہوتا ہے نامہ نگار کون ہے؟ جتنے وہاں کے ہیروئن فروش ہیں یہ ہمارے مضافاتی علاقوں کے اور پنجاب کے شہروں کے, وہ سب تم نے اپنے نمائندگے بنائے. جنگ نے, نوائے وقت نے, مشرق نے, امروز نے, وصاف نے, فلانے نے, ٹمکے نے. بس شرط کیا ہے, ہمیں اتنے اشتہار چاہیے, 1 مہینے کا اتنا کوٹا چاہیے, ہفتے کا ہے, ہر ہفتے بعد ایک ایڈیشن نکال لو, یہ مٹھائیوں والا ایڈیشن, یہ سبزیوں والا ایڈیشن, یہ مشینوں والا, یہ سیالکوٹ والا, یہ گجرانوالے والا, یہ پکھوں والا. وہ تم سے کیا تنخواہ لیتے تھے؟ تمہیں تو وہ تنخواہیں دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ وہ پاگل ہیں. تو بزنس کیا کامیاب. تم نے گھاٹے کا سودا کیا. اوے میرے عامل صحافی ہو, تم نے گھاٹے کا سودا کیا. تم ذلیل ہوئے اور ذلیل ہوگے. اب بھی وقت ہے, ان سے جان چھڑاؤ, ان سے جان چھڑاؤ. اگلے الیکشن میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ کر کے قسمیں کھاؤ کہ ہم نے نان جینون بندے کو ووٹ نہیں دینا. یہ آپ سے ووٹ لے کے اپنی تصویریں چھپاتے ہیں پریس کلب میں, اس کے بعد گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس. آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ پتہ تو ہوگا, نہ مانو تو الگ بات ہے. جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بار کونسلیں, یہ بڑے بڑی ٹریڈر یونین, یہ بڑی بڑی مارکیٹیں, یہ کتنے پیسے اس میں خرچ کرتی ہیں. کھانا کون دلاتا ہے؟ وہ فلاں کون کرتا ہے؟ یہ پوسٹر کون چھاپتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ وہ کون کرتا ہے؟ انجام تو میرے بھائی پھر یہی ہونا تھا نا. یار مجھے بڑا دکھ تھا, میں نے تو اپنا پھولے پھوڑ لی ہیں. تمہاری مرضی ہے, میں تو پریکٹیکل جرنلزم پچھلے 8-10 سال سے چھوڑ چکا ہوں. میں تو چھوٹا سا کالم نگار ہوں اور اپنا دھندا چلا رہا ہوں کتابوں کا. باقی تمہاری مرضی ہے بھائی, اگر ذلیل ہی ہونا تو ہوتے رہو, مجھے کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں, اور جن بغیرتوں کی وجہ سے نہیں ہیں وہ سارے نوکریوں پہ موجود ہیں, اتنی تنخواہ لے رہے ہیں, ان کو یکم کوئی تنخواہ ملتی ہے. وما علینا الا البلاغ.